فیصل شیخ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی ڈی آئی جی ایسٹ کے ہمراہ لائن فورسز اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلرز گینگ کے 2 دہشت گردوں کی کورنگی میں پولیس مقابلے میں ہلاک اور ایک ملزم کی گرفتاری اور اہم انکشافات سامنے آنے پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو یہاں پہ آنے پہ پہلی مرتبہ میری دوبارہ آنے کے بعد آمد پہ خوش آمدید کرتا ہوں، اور جس طرح میں نے شروع کے کیونکہ میں انڈیویجولی الگ الگ زونز میں خود جا رہا ہوں اور وہاں پہ بریفنگ لے کے وہاں پہ انسٹرکشن دے رہا ہوں، جس طرح میں نے ان سب اپنے پولیس افسران کو بتایا کہ ہماری پرائیورٹی جو ہے کراچی میں امن امان کے حوالے سے سب سے نمبر 1 جو ہے اسٹریٹ کرائم، اور خاص طور پہ اس میں جو وائلنس ہوتا ہے اس کی بے خنی ہے، اور اس کے بعد جو ڈرگس اور گٹکا مین پوری، اور اس نے پولیس کے کلچر کو بھی خراب کیا ہے، کرپشن ہم میں لے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو کسی طریقے سے بند کرنے کے لیے جو آئی جی صاحب نے بڑی کمیٹیاں بنائی، کمیشنز بنائی ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کر کے اپنی پولیس کو بھی بہتر کرنا ہے، کالی بھیڑوں کو نکالنا ہے اور ایکشن کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی جلد ہمیں بہت بڑی کامیابی اللہ کے فضل سے مل گئی۔ میں شاباشی دیتا ہوں ڈی آئی جی صاحب ایسٹ اور ان کی ٹیم، ایس ایس پی کورنگی اصفر اور توحید، ان کی ٹیم نے، جس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹریٹ کرائم کے دوران اور اس کے علاوہ جو شبہ تھا ہمیں کہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی، تو ہمارے لیے پولیس کے ان ٹارگٹ کلرز کو پکڑنا پرائرٹی نمبر 1 ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی قلیل عرصے میں کام کر کے ایک بہت بڑے گینگ کو اس کو اوپن کیا۔ اس پہ ہم کام کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں رات کو ہماری کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں جو یہ کورنگی کازوے کا ایریا، ای بی ایم کازوے، اس کے قریب ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا، جس میں 2 بہت ہی مطلوب اور ہینس کرائم میں ملوث کرمنلز، جن کے میں آپ کو نام بتاتا چلوں کہ مارے گئے پولیس کے انکاؤنٹر میں، اور ان کے نام منٹھار ولد سومر میرانی اور علی اصغر ولد غلام خان میلانی۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے مطلوب تھے، لیکن یہ نہ صرف اسٹریٹ کرمنلز تھے بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ اور نشانہ بنانے میں یہ ماہر تھے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیس کے 5 کیسز ہیں جو ہماری پرائرٹی نمبر 1 بنا ہوا ہے کہ جس میں پولیس والے زخمی ہوئے یا شہید ہوئے، ان میں سے ایک کیس کورنگی کے ایریا میں ہوا تھا، جس میں ایک پولیس افسر کو ڈیوٹی کے بعد وہ جب آ رہا تھا تو اس کو ڈکیتی کی مزاحمت پہ اس کو زخمی کیا گیا، اس کو پسٹل چھینی گئی، اور یہ وہی گینگ ہے جس نے یہ کام کیا۔ صرف یہ نہیں ہے، اس کی جو جب یہ 2 ملزم مارے گئے تو ہم نے پوری ایریا، جو پوری پٹی ہے ای بی ایم کازوے کی اور مہران ٹاؤن کی، اس کو ہم نے سیل کیا، اور اس کی ہم نے اسکیننگ اچھے طریقے سے کی، جس سے ہمیں تیسرا ملزم مل گیا ہے، اور اس کا نام ہے جان محمد ولد مٹھو میرانی، اور اس سے بہت زیادہ انکشافات ہوئے ہیں اور ویریفائی بھی ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جو پولیس والے کے ساتھ یہ واردات ہوئی اسی گینگ نے کی تھی، بلکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2022 میں ایک رینجرز کے جوان کو شہید بھی کیا گیا تھا، وہ بھی اسی گینگ نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ایئر فورس کے ایک جوان کو ڈکیتی مزاحمت میں اس کو بھی ہرٹ کیا گیا تھا، وہ مضروب ہوا تھا، یہ بھی اسی گینگ کا کام تھا۔ اور اس کے علاوہ لاتعداد کیسز، ابھی تک 22 سے زیادہ ہم کیسز نکال چکے ہیں ہینس نیچر کے، اور ان میں ڈکیتی، مرڈر ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر ہے، ڈکیتی، رازدنی، اسٹریٹ کرائم میں جو وائلنس ہے وہ، پلس
हाउस रॉबरी में भी ये थे। और सबसे जो अंदोनाक बात थी वो ये थी कि ये गैंग जब 5 केसेस अभी तक ऐसे निकले हैं जिसमें दायरे घर वालों ने हमें नहीं बताया, उनका हम नाम और हर चीज़ भी सीगा राह में रखेंगे, लेकिन जो तीसरे मुलजिम ने इंकशाफात किए हैं तो ये जो घर में हाउस रॉबरी करते थे तो औरतों को उनके साथ ज़्यादती भी करते थे। ये 5 केसेस हैं, ज़्यादातर ये अल-फलाह और थाना अल-फलाह के हदूद में हैं और पूरी कराची में। इसके अलावा ज़रूर केसेस हों क्योंकि इन्होंने जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, आपको याद होगा कि कोरंगी कॉजवे पे डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती थी। ये मेन गैंग था जो ये वारदातें भी करता था। और इसके अलावा कोरंगी कॉजवे के अलावा कोरंगी में मेहरान टाउन के आसपास अल-फलाह, मलीर नदी, ऑल द वे मोचको, क्योंकि इन्होंने अपना एक ठिकाना वो हम ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इनके बाकी साथियों की भी तलाश में हैं। इन्होंने हब में रखा हुआ है बलूचिस्तान में। इंशाल्लाह हम उधर भी जाएंगे और इनके बाकी साथियों को भी उठाएंगे। और तो ये बहुत ही संगीन नौयत के मुल्ज़िम थे, इसलिए मैंने समझा कि पूरी टीम को शाबाशी दी जाए। पूरी टीम जिसमें एसएसपी साहब के साथ डीआईजी साहब की सुपरविजन में ये एसएचओ खोखरापार अदील शाह हैं और राव फयाज इंचार्ज पीपी तस्वीर मार, इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए मैंने रिवॉर्ड का ऐलान किया है और इनको मैं शाबाशी भी देता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे जो हिट करता है बंदा और आम शहरियों को इस तरीके से और घरों में घुस के औरतों की तस्लील करना, तो इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 22 मैंने बताया कि अभी तक केसेस हमारे पास आ चुके हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे टाइम गुजरेगा दूसरे केसेस भी इसमें आ जाएंगे। इसमें ये एएसआई हमारा जो ज़ख्मी हुआ था इस वारदात के दौरान, उसका नाम हारून था और इससे पिस्टल भी छीनी गई थी। तो ये सूरत हाल है। 1 लाख रुपए पूरी टीम के लिए इनाम है और इसके लिए आप दोस्तों को ज़हमत दी। हम हाई प्रोफाइल केसेस और ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग्स हैं उनको मैंने प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है। इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक और कामयाबी हम बताएंगे। हम ने बहुत अच्छी लीड्स हासिल कर ली हैं। इवन वो गैंग जो मलीर के इलाके में बहुत ही एक्टिव था और आपको याद होगा कि चाइनीज़ से भी 2 करोड़ की जो वारदात करने की एक अटैम्प्ट हुआ था, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आप उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और इस तरह और 2-3 केसेस हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे आने के बाद टीम ने बहुत ही कलील अरसे में मेहनत करके ये किया है।